ایسی ہزاروں سنتیں جو 1400 سال سے چلی آ رہی تھیں اور آج اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چینج. بدعت کا کبھی ٹکتی نہیں ہے. آپ بدعتیوں کو دیکھو, ان کے بھی رسم و رواج چینج ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بڑا شاندار بیان ہوا تھا اس پر کہ بدعت اور سنت میں بڑا فرق کیا ہے, کہ بدعت پر امت کبھی صدیوں سے قائم نہیں رہی ہے. کوئی ایک بدعت نہیں آپ دکھا سکتے. بدعتی تو ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ان کی بدعت ہر دور میں نہیں رہی, بلکہ ان کی بدعت کی ڈیزائن کیا ہوتے ہیں؟ چینج. پچھلے سال ربیع الاول منانے کا اسٹائل کچھ اور تھا, اگلے سال اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. پچھلے سال محرم کا اسٹائل تھوڑا سا چینج تھا, اگلے سال اور چینج, اگلے سال اور چینج. کچھ نئی آ جائیں گی, پرانی والی غائب ہو جائیں گی. ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ 1400 سال سے ایک جیسی بدعت چلتی چلی آ رہی ہو. اللہ نے اس امت کو محفوظ کیا ہے کہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. تو میں آپ کو علماء کی گستاخیوں کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے کوئی 8 رکعت کا فتویٰ دے رہے ہیں تو آپ ان کی بے ادبی کریں. امت میں پہلے بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. میں تو صرف آپ کو اسلاف سے جوڑ رہا ہوں کہ جو اس وقت ائمہ اربعہ سے جڑ کے رہ جائے گا نا, ان چاروں فقہا سے, ان سے خروج نہ کرو. جو اس وقت ان سے جڑ جائے گا اپنا اور اپنی اولادوں کا دین بچا لے گا. ایک اہل حدیث میرے پاس آئے وزیرستان میں, میری بڑی اچھی دوستی اب بھی ہے. مجھے کہنے لگے یار میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی آپ جو قرآن و سنت کو ٹھیک ہے فالو تو سب نہیں کرنا ہے, لیکن اس کو لگام دو. آپ کا قول چاروں ائمہ سے خارج نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ جس طرز پہ آپ چل رہے ہو, آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے نا, وہ آپ سے ایک اسٹیپ آگے ہوں گے. وہ ایسی تشریح مارکیٹ میں لائیں گے, آپ کچھ ایسی تشریح لا رہے ہیں جو آپ کے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی, بلکہ آپ کے باپ دادا میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کچھ ایسی اگلی نسل اس سے تھوڑی سی 2 اسٹیپ آگے, اور اس سے اگلی والی کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس جنگل میں جائے, کہاں جائے وہ. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو جہنمی نہیں کہتا, نہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں. آج ایک شخص آئے, کہنے لگے میری بیٹی کے لیے اہل حدیث کا رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کر دو بھائی, اہل حدیث مسلمان تو ہے بہرحال, لیکن یہ طرز جس پر ہمارے اہل حدیث بھائی چل رہے ہیں نا, اجتہاد کا جو ہر آدمی کو اتھارٹی دے دی ہے, اس سے امت میں خیر برآمد ہونے والی نہیں ہے. اس سے امت بالآخر آہستہ 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 بے لگام ہوتے ہوتے ٹکڑوں میں بٹتی چلی جائے گی. تو اس لیے کچھ اس کو باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح. جی ہاں بالکل, لا ہی نہیں ہوگا ایسے ہی جو اٹھائے قرآن حدیث, جیسے آپ کر رہے ہیں نا. ایک مشہور صاحب ہیں, لوگ کتنے بیوقوف بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں, حوالے غلط پیش کر رہے ہو آپ, ترجمے غلط کر رہے ہو, لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار, آپ بیٹھ کے واہ واہ دیکھو, ترجمے غلط. ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے, جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو تم میں فالو کر رہے پچھلوں کو فالو کرے, آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سمجھتے ہو؟ آج کافی ہو گیا میرا خیال ہے درس, بس 1-2 آیتیں جلدی پڑھ لوں تاکہ کچھ تو آئے نا سامنے جو عبرت, جو نصیحت کی باتیں ہیں. اچھا میرے بھائی, تو اچھا لوگ پھر مجھے کہتے ہیں حوالے نہیں دے رہے. بول تو رہا ہوں, میری جتنا یہ تراویح پر بیان ہے, آڈیو بیان ہے, مفتی طارق مسعود آڈیو بیان تراویح لکھیں, ایک ایک روایت کی سند بھی پڑھی ہے. ہمارے ہاں جب عام طور پر جو حوالے دینے والے لوگ ہیں نا, سند نہیں پڑھتے, نمبر صرف بیان کرتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں چل رہے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے پتہ ہے؟ پڑھنی آتی نہیں ہے سند ان کو. سمجھ رہے ہو؟ سند پڑھنی نہیں آتی ہے. تو یہ تو علم کا حال ہے. حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم نہیں ہے. ایک مشہور صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک حدیث میں آتے اللہم بسمک اموت و احیا, اور ایک میں آتے اللہم باسمک اموت و احیا. یہ گرامر کے لحاظ سے اتنی بڑی غلطی ہے
کہ مدرسے کا پہلی جماعت کا بچہ کہے گا کہ جس آدمی کو بسمیکا اور بی اسمیکا کا نہیں پتا وہ مجتہد بنا ہوا ہے, لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے قرآن و حدیث. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ انگلش میں ایک پروفیسر نے کہا آئی نو اور ایک نے کہا آئی کنو. ابے کہ لکھا جائے نہ لکھا جائے سائلنٹ ہی ہوگا ہمیشہ. تو بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتے اللہم بی اسمیکا. اسمیکا غلط ہے, الف لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا. یہ حالت جہالت کی ہے اور امت کو گائیڈ کر رہے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں ابو حنیفہ کا یہ قول غلط ہے, شافعی کا یہ قول غلط ہے, میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں. بھائی تو قرآن حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگوں پر قرآن و حدیث کی وہ تشریح تھوپ رہے ہو جو آپ کی ذہن کی پیداوار ہے اور لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کرنے سے روک رہے ہو. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے حساب کتاب. تو وہ حوالوں سے نا آڈیو بیان میرا تراوی والا پورا ہے. اس کے بعد بھی اگر نیچے کسی نے کمنٹس کیے نا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے, اس کا مطلب وہ کیا ہے, جاہل ہے, وہ اندھا مقلد ہے اپنے بابوں کا. تو پورا بیان سنو, پورا بیان سننے کے بعد پھر بتاؤ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے. تو 6 سال سے یوٹیوب پر ہے آڈیو بیان, 3-4 ٹکڑوں میں ہے کیونکہ لمبا بیان تھا, پوری سندیں پڑھی ہیں اس میں, پھر سندوں پر اشکالات کیا ہیں, اس کے جوابات کیا ہیں, پوری ڈیٹیل سے ہے وہ. اچھا میرے بھائی تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات یہاں سے کہ مسجدوں میں بھی بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ کوئی مدرسہ یا دینی وہ جگہ بنائی جاتی ہے فساد کرنے کے, کیونکہ دین کے نام پہ لوگ اکٹھے بہت ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اچھا میرے بھائی, اور پھر اس میں ہمیں ایک بہت اہم سبق کیا ملتا ہے. اللہ نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا, اللہ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے لڑتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان مجاہدین سے جو وعدہ کیا ہے تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو ساری زندگی جہاد کون کرتا رہے, ذرا تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لو, صحیح ہے نا. انگریز کے خلاف کون لڑتا رہا ہے اور افغانستان میں کون لڑتا رہا ہے, آپ کو اپنے بابوں میں سے ایک بندہ بھی اس میں تھا ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا, التائبون العابدون, جو مجاہدین ہیں, یہ خاص طور پر جو ہمارے فوج ہیں بارڈر پہ ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہیں, انہوں نے بارڈر کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ان لوگوں کے لیے التائبون فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, توبہ. العابدون عبادت کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو جو ہمارے فوجی سمندروں میں یا بارڈر پہ جب ان کی تشکیل ہوتی ہے نا میدان بارڈر پہ, تو ان کا 1 دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہوگا, 1 سال. اس لیے مجاہدین کو عبادت کی ان اہمیت زیادہ ہے, مجاہدین کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے اور اہمیت بھی زیادہ ہے, کیونکہ نہیں کریں گے تو اللہ سے تعلق اگر کم ہوگا تو پھر آپ دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. الحامدون, اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. السائحون, اور روزے رکھتے ہیں. الراکعون الساجدون, رکوع اور سجدے کرتے ہیں. الامرون بالمعروف, میں کچھ دن پہلے ایک رینجرز کے بہت بڑے آفیسر سے ہماری ملاقات ہوئی, کراچی کے سب سے بڑے ہیں وہ, بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جتنے ان کے جو کمانڈ میں جتنے رینجرز کے فوجی تھے, کہتے ہیں سب پر لازم ہے فجر کی نماز کے بعد غالباً 1 پارا پڑھیں گے یا 1.5 پارا, سب پہ انہوں نے نا, وہ پٹھان تھے میجر کے, وہ جو ہے نا سوری رینجرز کے جو ہیڈ تھے نا وہ ادھر کے ہیں, KPK کے تھے, تو انہوں نے سارے رینجرز کے جتنے بھی بھرتی ہوئے جو سپاہی ہیں نا سب پر لازم کیا ہوا تھا فجر کے بعد سب نے کیا کرنی ہے, تلاوت. انہوں نے کہا آندھی ہو طوفان ہو ہماری تلاوت کا ناغا نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑا خاندانی کام ہے ماشاءاللہ. تو یہ فوج میں جو لوگ بھی ہیں نا ان کو عبادت کی ضرورت عام لوگوں سے زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا الامرون بالمعروف, یہ پھر نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں, برائی سے روکتے بھی ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں, گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. وبشر المؤمنین, اے نبی ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں, ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا